Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں FTJ یعنی فاضل الطب والجراحت کے 4 سالہ کورس کے ویڈیو لیکچرز کے ساتھ۔ یہ ویڈیو لیکچرز نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان کے منظور شدہ نصاب کے مطابق تیار کیے گئے ہیں۔ ہم علم الادویہ یعنی ہربل میڈیسنز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا 23واں لیکچر ہے۔ ہم اپنے آج کے لیکچر میں مختلف امراض میں استعمال ہونے والی ادویات اور ان کی طبی اصطلاحات کے بارے میں سیکھیں گے۔ خاص طور پر آج کے لیکچر میں ہم دست لانے والی یعنی موصل ادویات کے بارے میں سیکھیں گے کہ دست لانے والی یا موصل ادویات کون سی ہوتی ہیں۔ اس میں 3 طرح کی ادویات کے بارے میں ہم اپنے آج کے لیکچر میں سیکھیں گے۔ موصل بلغم یعنی جسم سے بلغم کو بذریعہ دست خارج کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ موصل سودا یعنی جسم سے سودا کو بذریعہ دست جسم سے خارج کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، اور موصل صفرا یعنی صفرا کو دست کے ذریعے جسم سے خارج کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موصل دوائیں کون سی ہوتی ہیں یا دست لانے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی قوت موصلہ سے آنتوں کی قوت دافعہ کو بہت تیز کر دیتی ہیں، آنتوں کی حرکت دودیہ بہت بڑھ جاتی ہے، اعضاء میں اور رگوں میں رکے ہوئے جمے ہوئے مادے یا فضلات تیزی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ دست کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ موصل دواؤں میں کچھ دوائیں معمولی یعنی ہلکی موصل ہوتی ہیں، یعنی بہت تیز اثرات نہیں رکھتی ہیں۔ یہ ملین یعنی قبض کشا دواؤں سے تھوڑا تیز ہوتی ہیں اور فضلات کو اور رکے ہوئے مادوں کو پتلا کر کے جسم سے خارج کرنے کی قوت رکھتی ہیں۔ ان دواؤں میں ایلوا یعنی مصبر، ارسا، سنا مکھی، سورنجان تلخ اور روغن بید انجیر یعنی روغن ارنڈ شامل ہیں، جبکہ کچھ دوائیں تیز موصل ہوتی ہیں یعنی ان کے اثرات تیز ہوتے ہیں اور وہ تیز قوت کی حامل ہوتی ہیں اور آنتوں کے فعل کو بہت تیز کر دیتی ہیں۔ پتلے پانی کی طرح کے دست شروع ہو جاتے ہیں اور رکے ہوئے تمام مادے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تیز موصل دواؤں میں جمال گھوٹا، جلاپا، اسارا ریون، سکمونیا، ابو النیل یعنی کالا دانہ اور اندرائن وغیرہ شامل ہیں۔ تو اب ان ہلکے یا تیز موصل ادویات کو ہم جسم سے مختلف مادوں کو خارج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ کچھ دوائیں موصل بلغم یعنی بلغم کو خارج کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ موصل سودا ہوتی ہیں اور کچھ موصل صفرا یعنی صفرا کو خارج کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انہی تمام ادویات کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موصل بلغم یعنی بلغم کو خارج کرنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو جسم سے رکے ہوئے بلغم کو بذریعہ دست خارج کر کے بلغمی متعفن مادوں سے پیدا شدہ امراض کا ازالہ کرتی ہیں۔ ایسی دوائیں جو جسم سے رکے ہوئے بلغم کو یا بلغم سے پیدا ہونے والے فاسد مادوں کو دست کے ذریعے جسم سے خارج کر دیں، وہ موصل بلغم دوائیں کہلاتی ہیں۔ ان دواؤں میں جمال گھوٹا یا روغن جمال گھوٹا، ایلوا یا مصبر، افتمون جسے اکاس بیل بھی کہا جاتا ہے، بسفائچ، حلیلہ، املتاس کا گودا، مغز املتاس، غارکون، اندرائن یا تمبا، تربت سفید، حب النیل یعنی کالا دانہ یا عشق پیچا بھی اسے کہا جاتا ہے، سکمونیا، سورنجان تلخ، کٹکی، اسارا ریون، میگنیشیم سلفیٹ اور استخدوس وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی یہ ایسی موصل ادویات ہیں جو آنتوں کے فعل کو تیز کر کے آنتوں کی حرکت دودیہ کو بڑھا کر جسم میں رکے ہوئے بلغمی مادوں کو، جسم میں بننے والے بلغمی متعفن مادوں کو دست کے ذریعے خارج کر دیتی ہیں۔ زمانہ قدیم سے یہ موصل ادویات جسم کا تنکیہ کرنے کے لیے، جسم کی صفائی کرنے کے لیے، جسم سے فاسد بلغمی رطوبات کو خارج کرنے کے لیے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ ان ادویات کے استعمال سے نہ صرف بلغمی فاسد رطوبات یا رکی ہوئی بلغمی رطوبات جو تعفن کا باعث بنتی ہیں وہ دست کے ذریعے خارج ہو جاتی ہیں، بلکہ ان کے خارج ہونے کے ساتھ ساتھ وہ امراض
جو ان بلغمی رطوبات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے۔ موصل ادویات جسم سے رطوبات کو دست کے ذریعے خارج کرتی ہیں، تو دست لانے والی دواؤں کو ہمیشہ ایک ماہر معالج کی نگرانی میں ہی استعمال کروانا چاہیے۔ اس سلائیڈ میں ہم نے جتنی بھی ادویات کا ذکر کیا ان کو تھوڑا زوم کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی ہو۔ جیسا کہ سب سے پہلے یہ جمال گوٹا موصل ادویات کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے افعال ہیں، بہت سارے طریقوں سے اس کو دواؤں میں بیرونی اور اندرونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مصبر گھی کوار یعنی ایلو ویرا سے حاصل ہونے والا اس کا ایکسٹریکٹ، پھر افتمون یا آکاس بیل زرد دھاگوں کی طرح کی یہ ایک بیل ہوتی ہے جو دوسرے درختوں پر پھیل جاتی ہے اور انہی سے یہ پرورش پاتی ہے۔ پھر غارکون صنوبر کے درخت پر پیدا ہونے والی ایک کھمبی کی قسم ہے۔ تنبا یا اندرائن، تربت نسود بھی اسے کہتے ہیں۔ بسفائج یہ اس پودے کی جڑ ہے۔ پھر حب النیل یہ اکثر مکئی کی فصل کے ساتھ ایک بیلدار سا پودا ہوتا ہے، بنفشی رنگ کا اس کا پھول ہوتا ہے۔ اس کے جو بیج ہوتے ہیں یہی کالا دانہ یا حب النیل کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حلیلہ، مغز املتاس کی پھلی سے نکلنے والا اس کا گودا۔ سکمونیا، یہ سکمونیا کا ایک بیلدار سا پودا ہوتا ہے جس کی جڑ سے سوراخ کر کے اس کا گون نکالا جاتا ہے، یہی سکمونیا ہوتا ہے۔ پھر سورنجان تلخ، پھر اس کے بعد کٹکی، عام زبان میں سے کٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ اس طرح کے پودے کی جڑ ہے۔ اور ریون ہسارا، یہ تمام چیزیں اپنی موصل صفت کی بدولت جسم سے بلغمی رطوبات کو، جسم سے فاسد رطوبات کو خارج کر دیتی ہیں۔ یہاں پر ایک اور عام بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ دوائیں نہ صرف اپنی کیفیت اور مزاج سے جسم سے بلغمی رطوبات کو خارج کرتی ہیں بلکہ یہ اپنے صفت نوعیہ کے اثرات سے یعنی ذوالخاصہ اثرات سے بھی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جس مزاج میں کوئی مرض پیدا ہوتا ہے تو اپنی صفت نوعیہ کے اثرات سے اس خلت کو بھی، اس رطوبت کو بھی جسم سے خارج کرنے کی قوت رکھتی ہیں۔ تو موصل دوائیں اپنی صورت نوعیہ کے اثرات سے، ذوالخاصہ اثرات سے بھی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اپنی کیفیات و مزاج سے بھی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موصل سودا دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ جس طرح سے بلغم کو خارج کرنے والی مخصوص دوائیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے سودا کو بھی دست کے ذریعے جسم سے خارج کرنے والی مخصوص دوائیں ہوتی ہیں۔ یہ مخصوص دوائیں موصل سودا دوائیں ہوتی ہیں اور یہ ایسی دوائیں ہیں جو جسم سے رکے ہوئے سودا کو دست کے ذریعے خارج کر دیتی ہیں، سوداوی متعفن مادوں کو خارج کر دیتی ہیں اور امراض کا ازالہ کر دیتی ہیں۔ ان دواؤں کو موصل سودا دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان کی مثال میں حلیلہ، سنا مکی، غارکون، سارا ریون، کٹکی، جمال گھوٹا، اندرائن، تربت، سکمونیا، حب النیل یعنی کالا دانہ، اور اس کے علاوہ شاہتوت کی جڑ اور اس کی اندرونی چھال وغیرہ بھی سودا کو جسم سے خارج کرنے والی دواؤں میں شامل ہیں۔ جب جسم میں سوداوی مادہ رک جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اس کے رکنے اور جمع ہو جانے سے جسم میں مختلف امراض پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور بہت سارے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابتدائی صورت میں جسم میں خشکی کا بڑھنا، قبض کا ہو جانا، بواسیر جیسے امراض، چنبل، ددر، خارش جیسے امراض، یا اس کے علاوہ جسم پر سیاہی کا پھیل جانا، جسم پر سیاہ دبوں کا پھیل جانا، یہ تمام امراض سودا کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جسم میں جب سودا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، سودا رک جاتا ہے تو تعفن کی صورت اختیار کر کے ان امراض کا باعث بنتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس رکے ہوئے سودا کو، اس متعفن مادے کو جسم سے خارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ امراض کا ازالہ کیا جا سکے۔ تو اس فاسد مادے کو، اس رکے ہوئے سودا کو، اس متعفن سودا کو جسم سے خارج کرنے کے لیے یہ موصل ادویات استعمال کی جاتی ہیں تاکہ یہ دست کے ذریعے جسم سے رکے ہوئے فاسد مادوں کو، جسم میں رکے ہوئے فاسد اور متعفن سودا کو خارج کر دیں اور جن امراض کا یہ متعفن مادہ باعث بنتا ہے ان کو رفع کر دیں اور ان کا ازالہ کر دیں۔ یہ جتنی بھی ادویات یہاں پر جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ اپنی مخصوص ذوالخاصہ اثرات سے یعنی صورت نوعیہ کے اثرات سے اور اپنی مخصوص کیفیات سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور آنتوں کے فعل کو تیز کر دیتی ہیں اور دست کے ذریعے جسم سے رکے ہوئے فاسد مادوں کو، سودا کو خارج کر کے امراض کے ازالے کا باعث بنتی ہیں۔ ان کو بھی زوم کر کے
بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی ہو۔ یہ حلیلہ، یہ بلغم کا موصل بھی ہے اور سودا کو بھی جسم سے خارج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ برگ سنا کے پتے، غار کون، صنوبر کے درخت پر پیدا ہونے والی ایک کھمبی، ریون ہسارا، کٹکی ایک جڑ ہے، جمال گوٹا اور روغن جمال گوٹا، اسی طرح سے اندرائن یا تنبا، تربد، سکمونیا اور حب النیل وغیرہ۔ یہ تمام ادویات اپنی مخصوص موصل صفت کی وجہ سے جسم سے سودا کو خارج کر دیتی ہیں۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موصل صفرا یعنی صفرا کو خارج کرنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو خون اور جسم میں رکے ہوئے صفرا کو بذریعہ دست جسم سے خارج کر دیتی ہیں، صفرا کی زیادتی سے پیدا ہونے والے امراض کو رفع کر دیتی ہیں۔ ان دواؤں کو موصل صفرا دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان کی مثال میں سنا، مازریون، تربت، سارا ریون، سکمونیا اور کٹکی ککڑی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ دوائیں اپنی مخصوص صفت نوعیہ یعنی ذوالخاصہ اثرات سے اور اپنی مخصوص کیفیت سے جسم میں صفرا کے رکنے سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان کو رفع کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ صفرا بہت زیادہ خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صفرا جب خون میں بہت زیادہ بڑھ جائے تو جسم میں پیلیا کی سی شکایت ہو جاتی ہے، جسم میں حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، حرارت کی زیادتی سے اعضاء میں تحلیل کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اعضاء کمزور ہونے لگتے ہیں۔ تو ایسی تمام صورتوں میں جب جسم میں صفرا حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ان تمام امراض کے ازالہ کے لیے یہی موصل ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ ان موصل ادویات کے استعمال سے جسم میں رکا ہوا صفرا یا صفرا سے پیدا ہونے والے متعفن مادے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اور امراض کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ ان تصاویر کو بھی ہم زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ بہت ساری ادویات کا ذکر تو ہم پچھلی سلائیڈز پہ کرتے چلے آئے ہیں، یہاں پہ یاد دہانی ہو جائے گی، دوبارہ ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ برگ سنا یعنی سنا کے پتے، مازریون یہ تربت نسود بھی اسے کہا جاتا ہے، ریون ہسارا، سکمونیا بیلدار پودے کی جڑ سے حاصل ہونے والا گوند اور کٹکی، یہ تمام دوائیں موصل صفرا ہیں، جسم سے رکے ہوئے صفرا کو خارج کر دیتی ہیں اور صفراوی امراض کا ازالہ کرتی ہیں۔ تو دوستو ہم نے اپنے آج کے لیکچر میں 3 طرح کی مختلف موصل ادویات کے بارے میں سیکھا۔ یہ موصل ادویات ہمیں اس وقت ضرورت پڑتی ہیں جب ہم نے غیر طبی رطوبات کو بذریعہ دست خارج کرنا ہو۔ اس میں ایک احتیاط، جب بھی موصل دوائیں استعمال کی جائیں تو ان کی مناسب مقدار استعمال کی جائے۔ عام پبلک جو یہ لیکچر سن رہے ہیں اپنے قریبی معالج کے مشورہ سے ان ادویات کو استعمال کریں۔ تو ہم اپنے اگلے لیکچر میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اسی طرح سے مختلف امراض کے علاج میں استعمال ہونے والی دوائیں اور ان کی طبی اصطلاحات کے بارے میں سیکھیں گے، جیسا کہ مسکن دوائیں، جن میں مسکن علم یعنی دردوں کو سکون دینے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، مسکن اعصاب یعنی اعصاب کو تسکین اور سکون پہنچانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، مسکن تنفس یعنی آلات تنفس کو سکون دینے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، مسکن حرارت بدنی یعنی جسم کی بڑھی ہوئی حرارت کو اعتدال پر لا کر جسم میں تسکین پیدا کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، مسکن غثیان یعنی متلی کی کیفیت کو روکنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، اور مسکن کے یعنی کے کو روکنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی مفید آراء و تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے۔